السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم دین کے راستے پر چلیں یا دین کی بات کسی کو بتائیں تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات حدیث بن جاتی ہے، اور جب وہ حدیث لوگوں تک غلط طریقے سے بیان کی جائے تو اس کا ثواب نہیں، باقاعدہ گناہ ملتا ہے۔ آئیے ایک بات بہت ہی ان دنوں ٹک ٹاک، فیس بک، ہر جگہ پر آپ کو یہ خبر ملے گی کہ مفتی قاری سمر عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث تھی اس کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ آپ اس کو خود سن لیں۔ منافق بندہ ہے جس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے، مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے، مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں۔ منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں، یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کی۔ آپ نے ان کی زبان سے اس حدیث کو سنا، لیکن میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں اتنی تاثیر تھی، اتنا اخلاق اچھا تھا، وہ تو اس طرح شرماتے تھے جیسے کہ کوئی دوشیزہ ابھی جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ شرماتی ہے۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان بھٹکتی رہتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے اور کبھی اس طرف۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس مثال کا مطلب ہے، ذرا غور کریں، ایک بکری ہے جس کا کوئی اپنا ریوڑ نہیں، وہ کبھی ایک ریوڑ کے ساتھ چلتی ہے اور کبھی دوسرے کے ساتھ، نہ ادھر والے اسے مکمل قبول کرتے ہیں اور نہ ادھر والے۔ وہ ہر وقت بے سکون اور بے چین اور غیر یقینی میں رہتی ہے۔ بالکل یہی حال منافق کا ہوتا ہے، وہ دین کے معاملے میں مضبوط نہیں ہوتا۔ جب اسے دین کا فائدہ نظر آئے تو ایک طرف ہو جاتا ہے، اور جب دوسری طرف فائدہ نظر آئے تو ادھر چلا جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے دیندار بنتا ہے لیکن تنہائی میں گناہوں سے نہیں رکتا۔ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن دل اللہ سے دور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منافق کے اندر سکون نہیں ہوتا، کیونکہ سچا سکون صرف اخلاص میں ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت ساری منافقوں کی نشانیاں بتائیں۔ اب دوسری مثال یہ ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث کی گہرائی یہ صرف الفاظ نہیں، یہ انسان کے کردار کا آئینہ ہے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ منافق شخص سچ سے گھبراتا ہے، وہ اپنی عزت، فائدے یا مقصد کے لیے جھوٹ بول لیتا ہے، لیکن مومن جانتا ہے کہ سچائی کبھی نقصان نہیں دیتی۔ نمبر 2، وعدہ توڑنا۔ منافق کے وعدے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ وقتی فائدے کے لیے بات کر لیتا ہے مگر نبھاتا نہیں، جبکہ مومن وعدے کو عبادت سمجھتا ہے۔ نمبر 3، امانت میں خیانت کرنا۔ خواہ مال کی امانت ہو، راز کی امانت ہو یا کسی کے اعتماد کی، منافق اسے توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں امانت داری کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ اب تیسری مثال عبادت میں سستی کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ آیت قرآن میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منافق عبادت صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو نیک بن جاتا ہے، اور اگر کوئی نہ دیکھے تو عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن مومن جانتا ہے کہ اللہ ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے۔ اب سب سے خطرناک بات کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف تھا ان میں ایک چھپا ہوا نفاق بھی تھا، کیونکہ نفاق باہر سے اچھا نظر آ سکتا ہے لیکن اصل معاملہ دل کا ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جیسے عظیم لوگ بھی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے۔ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کا جائزہ لیں۔ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم وعدہ پورا کرتے ہیں؟ یا کیا ہم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز صرف لوگوں کے سامنے اچھی ہوتی ہے؟ اگر کمزوریاں ہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچائے، ہمارے دلوں کو اخلاق عطا فرمائے اور ہمیں سچا مومن بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے، اور سمر عباس قادری نے اتنی گستاخانہ الفاظ میں بات کی ہے کہ جس کو نہ دل قبول کر رہا ہے اور نہ ذہن۔ آپ اتنی فحاشی سے کیسے حدیث کو بیان کر سکتے ہیں؟ خدا را قرآن پاک کا اس طرح مذاق نہ اڑایا کریں۔ اگر آپ کا کوئی اختلاف بنتا تھا انجینئر محمد علی مرزا سے تو آپ بہت اچھے طریقے سے ان کو جواب دے سکتے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو تروڑ مروڑ کر آپ اپنے منہ سے الفاظ بنا کر تو آپ نے حدیث کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ کیا ایسی گفتگو تھی میرے نبی کی؟ کیا ایسے الفاظ وہ استعمال کر سکتے تھے کہ ایک بکری سب کو چسکے دینے کے لیے ایسا کام کرتی ہے؟ یہ بات تو ذو معنی ہو جاتی ہے، لیکن سمجھنے والے کیا سمجھ لیں، یہ ان کا ذہن ہے۔ خدارا اتنے بڑے بڑے ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ آپ کا بھی محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے اتنے بڑے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو حق کا کون سا راستہ دکھایا جس میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ خدارا اپنی پڑھائیوں کو ٹھیک کریں، اپنے دین کو ٹھیک کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی دل آزاریاں کرنے کے لیے آپ احادیث کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ قرآن پاک کو سروں پہ اٹھا لیتے ہیں، اس پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خدارا ان چیزوں سے بچیں۔ یہ سب دین سے دوری ہے، اور دین یہ نہیں کہتا کہ آپ ان چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے کتاب، اور آپ اس کی قسمیں کھا کر اپنی سچائی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ میری امت سے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو اس کو اپنی امت سے ہی خارج کر دیا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں، ہمارے دین سے خود ہی متاثر ہو جائیں گے۔ اگر ہم کسی کو دین میں لانا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ خدارا خود دین کی تعلیم کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اور وہی بات لوگوں کو بتائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں تھیں۔ اللہ نے انہیں قرآن پاک میں اس طرح کیپچر کر دیا ہے تاکہ قیامت تک آپ لوگ اس کو بدل نہ سکیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، لیکن انسان وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور لوگوں سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگے۔ اللہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔
ویڈیو اچھی لگے تو لازمی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے گا کہ آیا ان کو کیا سزا دینی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پیاروں تک اس کو ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی ایک کا بھلا ہو سکے، کسی ایک کو یہ بات سمجھ آ سکے دین کی اچھی باتیں۔ تو اسی چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔